جگنو بونو کے دیس میں بہت عرصہ گزرا۔ کسی ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن لوگ اسے جگنو کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ جگنو کو سمندر سفر بہت پسند تھا۔ وہ اکثر اپنے شوق کی وجہ سے بحری جہاز پر سفر کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بحری جہاز پر سوار اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا کہ رستے میں اسے جہاز کو سمندری طوفان نے گھیر لیا۔ سمندری طوفان اتنا زبردست تھا کہ دیکھتے دیکھتے جہاز کے ٹکڑے ہو گئے اور تمام لوگ گہرے سمندر میں ڈوب گئے۔ جگنو نے لکڑی کے ایک بڑے سے تختے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس طرح وہ کافی دیر سطح سمندر پر تیرنے کے بعد ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ساحل سمندر تک آتے آتے جگنو اتنا تھک گیا کہ اس کے لیے 2 قدم چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ جگنو نے سوچا کچھ دیر آرام کر کے وہ خوراک کی تلاش کرے گا۔ یہ سوچ کر وہ ساحل سمندر کی ریت پر لیٹ گیا۔ جلد ہی اسے گہری نیند آ گئی۔ کافی دیر بعد جگنو کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو دھاگے کی طرح باریک رسیوں سے بندھے ہوئے پایا۔ اس نے حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تو اسے بے شمار چھوٹے چھوٹے انسان نظر آئے۔ وہ لوگ جگنو کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر بہت پہلے تو دہشت سے اپنی جگہ رک گئے، پھر ان میں سے ایک آدمی جو شکل صورت سے ان بونو انسانوں کا سردار معلوم ہوتا تھا آگے آیا اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس دیو قامت انسان کے کندھے کے پاس سیڑھی لگائی جائے۔ اس بونے آدمی کے حکم کی تعمیل میں فوراً سیڑھی لگا دی گئی۔ بونا آدمی بڑی شان سے سیڑھی پر چڑھا اور جگنو کے سینے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ بونے سردار نے اپنی منحنی آواز میں جگنو کو مخاطب کیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور ان بونوں کے ملک میں کیوں آیا ہے۔ جگنو نے اسے بتایا کہ میں بحری جہاز پر سفر کر رہا تھا کہ جہاز طوفان کی نذر ہو گیا۔ میرے تمام ہمسفر سمندر میں ڈوب گئے جبکہ میں معجزاتی طور پر زندہ بچ گیا اور اب تم لوگوں کی قید میں ہوں۔ جگنو نے بونے سے کہا مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے کیونکہ میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ بونے سردار نے کہا اگر ہم تمہیں کھانا دیں گے تو ہمارے لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس تمہیں کھلانے کے لیے فالتو راشن نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں مار دیا جائے، لیکن تمہیں مار کر بھی نقصان ہمارا ہی ہے کیونکہ تمہارا جسم یہاں پڑے پڑے گل سڑ جائے گا اور اس کے جراثیم کی وجہ سے ہمارے ملک میں طرح طرح کی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوگا، اور اگر ہم تمہیں رہائی دیتے ہیں تو ہمیں ڈر ہے کہ تم ہمارے ملک کے لوگوں کو مار دو گے۔ ایک دوسرا بونا جو اپنے سردار پر چھتری کا سایہ کیے کھڑا تھا بولا حضور اگر یہ نمونہ انسان ہمارے دشمن سے ہمیں نجات دلا دے تو ہم اس کی رہائی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ سردار نے اپنے آدمی کی شاباشی دی اور جگنو سے بولا ہمارے ہمسایہ ملک سے ہماری پرانی دشمنی ہے جو جلد ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اگر تم اس لڑائی میں ہماری مدد کرو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ جگنو نے دشمن کے خلاف لڑائی میں ان کی مدد کا وعدہ کر لیا۔ سردار نے حکم دیا کہ اس آدمی کے لیے فوراً کھانے کا انتظام کیا جائے۔ بہت سے لوگ گئے اور چھوٹی چھوٹی ریہڑیوں پر بہت سی کھانے پینے کی اشیاء رکھ کر انہیں دھکیلتے ہوئے جگنو کے پاس آئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریہڑیاں ان بونوں کی جسامت کے لحاظ سے بہت بڑی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ریہڑی کو بہت سے بونے مل کر دھکیل رہے تھے۔ بونوں نے سیڑھی کے ذریعے جگنو کے منہ تک کھانا پہنچایا۔ کھانا کھا کر جگنو کے حواس بحال ہوئے تو اس نے بونوں کے سردار سے کہا میں تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہے، اب مجھے کھول کر آزاد کر دو تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ پھر بونے سردار کے اشارے پر جگنو کی بندشیں کھول کر اسے آزاد کر دیا گیا۔ جگنو نے بونے سردار کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ ہمسایہ ملک سے ان کی دشمنی کیوں ہوئی؟ تو بونے سردار نے بتایا کہ میرے پردادا ایک دن ابلا ہوا انڈا کھانے لگے۔ انڈا چھیلتے ہوئے ان کے ناخن میں چھلکا چبھ گیا اور وہ زخمی ہو گئے۔ پھر میرے پردادا نے حکم جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی ابلا ہوا انڈا ابال کر نہ کھائے تاکہ اس قسم کے کسی اور حادثے سے بچا جا سکے۔ یہ اعلان سن کر میرے پردادا کے کچھ مخالفین نے بغاوت کر دی
اور ملک میں دنگا فساد کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ ان شر پسندوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور پھر ایک دن ان شر پسندوں نے ملک کے کچھ حصے پر قبضہ کرکے اپنی علیحدہ سرداری قائم کر لی۔ اس وقت سے اب تک ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود یہاں اکثر لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ اس لڑائی میں اب تک ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، لیکن دونوں طرف سے کوئی بھی شکست تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ بونے سردار نے چند روز بعد جگنو کو بتایا کہ ہمارے جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ دشمن 1-2 روز میں حملہ کرنے والا ہے اور سمندر کے راستے آ رہے ہیں۔ جگنو نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم مجھے کچھ رسیاں اور لوہے کی سلاخیں دو اور پھر دشمن کا حشر دیکھو۔ جگنو کو رسیاں اور لوہے کی سلاخیں دے دی گئیں۔ اس نے سلاخوں کو موڑ کر ان کے ہک بنائے اور ان ہکوں کو رسیاں باندھ دیں۔ دوسرے دن صبح سویرے جگنو سمندر کے کنارے جا بیٹھا۔ وہ دوربین کی مدد سے سمندر کا جائزہ لے رہا تھا کہ کچھ دیر بعد اسے دشمن کے جہاز ساحل کی طرف آتے دکھائی دیے۔ جگنو چھپ کر انہیں دیکھتا رہا اور پھر جیسے ہی دشمن ساحل کے قریب پہنچا، جگنو تیزی سے آگے بڑھا۔ اتنے بڑے انسان کو دیکھ کر دشمن کے سپاہی بوکھلا گئے اور ان میں افراتفری پھیل گئی۔ جگنو نے رسیوں کو پکڑ کر ان میں بندھے ہوئے ہک دشمن کی کشتیوں کی طرف اچھال دیے۔ کشتیوں کو کھینچ کر ساحل کی طرف چل پڑا۔ بونے اور ان کا سردار دور کھڑے جگنو کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جگنو نے دشمن کے جہاز پکڑ لیے ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ سردار نے جگنو کا شکریہ ادا کیا۔ جگنو کے کہنے پر بونو نے اسے کشتی بنانے کا سامان جمع کرکے دیا۔ جگنو نے ایک بڑی سی کشتی بنائی اور اس میں بیٹھ کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جگنو کے واپس چلے جانے کے بعد بونے بہت اداس ہوئے۔ وہ اکثر جگنو کو یاد کرتے۔ ایک دن انہوں نے مل کر جگنو کا ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا اور شہر کے وسط میں کھڑا کر دیا۔ جگنو کا یہ مجسمہ آج بھی بونو کے دیس میں موجود ہے۔